شادی شدہ گھر میں شادی کے بعد آپ کی عورت کیسے رہے گی، یہ آپ کا انتخاب ہے۔ آپ نے شادی سے پہلے کس عورت کا انتخاب کیا ہے؟ اگر شادی سے پہلے آپ نے گھریلو عورت کا انتخاب کیا ہے جو صرف گھر داری گول روٹیوں تک محدود رہے گی اور آپ کے بچے پالے گی، تو وہ ویسا ہی کرے گی۔ لیکن اگر آپ نے ایک پروفیشنل خاتون کا انتخاب کیا ہے تو وہ کچھ عرصے بعد اس ماحول میں گھٹ جائے گی، وہ مرنے لگے گی۔ اس سے روٹی کی امید مت رکھیے۔ وہ گھر تو سنبھالے گی لیکن اس وینٹیلیشن کے ساتھ جو آپ کو اس خاتون کو دینا ہوگی۔ اگر وہ وینٹیلیشن نہیں دیں گے تو وہ گھٹ گھٹ کے مرے گی، کھپی ہو جائے گی اور گھر تباہ کر دے گی۔ اگر آپ نے ایک گھریلو خاتون کا انتخاب کیا ہے جو آپ کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، تو آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ پیسے کما کر نہیں لائے گی۔ اگر آپ نے ایک فرما بردار عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کی زندگی کو کیسے فرما برداری پر ڈھال سکتے ہیں۔ نافرمان بنانے پر آئیں گے، اس جیسی نافرمان بیوی نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے ایک مضبوط عورت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے جو پروفیشنل ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، اپنا نام بنانا چاہتی ہے اور دنیا کو اپنا آپ ثابت کرنا چاہتی ہے، تو یاد رکھیے وہ پروفیشنل ہی ہوگی، وہ سخت ہوگی۔ آپ کو اس کی سوچ کو کل کر کر گھر نہیں بسا سکتے۔ اسی طرح اگر آپ نے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا ہے تو آپ کو اس کے بڑے بڑے اخراجات، اس کی کاسمیٹکس، اس کے میک اپ کا سامان افورڈ کرنا پڑے گا۔ وہ نہیں ملے گا تو وہ آپ کو بدصورت دکھائی دے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک کامیاب عورت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اپنے عزائم، اپنے مقاصد، اپنا کردار ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں there is nothing in this world called perfection۔ کامل، مکمل، پرفیکٹ ڈاکٹر بہو یا اوور آل ڈاکٹر خاتون یا کوئی بھی پروفیشنل خاتون، بینکر، ٹیچر، یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ جب گھر آئے گی تو وہ گھریلو خاتون کی طرح ویسے ہی لوچا پوچا، پوچیاں، روٹیاں، یہ سب بھی اسی جہد کے ساتھ کر جائے گی۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم گھر میں ایک پروفیشنل عورت کا موازنہ گھرداری والی خاتون سے کرتے ہیں۔ وہ خاتون جو پوچے لگاتی ہے، وہ خاتون جو بچوں کے پیمپر بدلنے کے ساتھ ساتھ روٹیاں پکا رہی ہوتی ہے یا سالن پکاتی ہے اور اس کے سالن پہ تہمتیں لگاتے ہیں، اور جب ہم بازار میں نکلتے ہیں اور اس کو کام کرتا دیکھتے ہیں تو ہم اس کا موازنہ ایک پروفیشنل خاتون سے کرتے ہیں۔ یا ہم اپنے گھر میں اگر کوئی گھریلو خاتون لے آتے ہیں جو گھر روٹیاں اچھی پکا لیتی ہے، سالن اچھا پکا لیتی ہے لیکن پیسے گھر نہیں لے کے آتی، ہم اس کا مقابلہ پڑوس والی کسی ڈاکٹر خاتون سے کرتے ہیں جو باہر سے پیسہ لا رہی ہوتی ہے۔ یوں جو عورت گھر باہر کام کر کے آتی ہے ہم اسے گھر میں کسی گھریلو خاتون سے کمپیریزن کرتے ہیں، اور جو گھریلو خاتون ہے ہم اسے گھر میں باہر کی کسی پروفیشنل خاتون سے کمپیریزن کرتے ہیں، اور یہی بہت بڑے تنازعات کی وجہ بنتا ہے۔ یہ بہت بڑی تباہی لے کر آتا ہے، اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گھریلو خاتون سے باہر کا کام لیں گے اور باہر کی خاتون سے گھر کا کام لیں گے، اور ہم کامل نام کی سپر پرفیکشن ڈیفینیشن پر اسے پورا اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہی مرد جب گھر آئے گا تو اس سے بڑا نان پرفیکشنسٹ انسان کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی جرابیں تک، جوتے تک بستر کے اوپر لے کر جائے گا اور کہے گا کہ کنیز کی طرح وہ باندھی جو اس کی طرح باہر کام کر کے آئی ہے وہ اسے بستر کے اوپر سب دے، اور رات کو سیکس بھی اس کو سنی لیون ٹائپ چاہیے۔ یو کین ناٹ ایکسپیکٹ ایوری تھنگ فرام ون سنگل وومن، اور 4 شادیوں کی اجازت ہمارا معاشرہ دیتا نہیں۔ اس لیے انتخاب سوچ کر کیجئے، اور جس قسم کی خاتون لائے اس کے ساتھ زندگی میں ڈھلنے کی کوشش کیجئے، اس کا دوست بنیے، اور آپ دیکھیے کہ آپ کا گھر کیسے سفل ہوتا ہے، کس طرح آپ کا گھر سکون کی باندی ہوگا۔ ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف۔